ساتھیو، آپ کو پتہ ہے کہ جن گھروں کے اندر مہمانوں کا بہت زیادہ آنا جانا ہو، ان گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں ہر وقت نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر اتنا رزق عطا کرتا ہے، اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا۔ جن گھروں کے اندر مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے، مہمان کے آنے پہ خوشی منائی جاتی ہے، ان گھروں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، برکتیں برستی ہیں۔ میرے ساتھیو، آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا کہ مہمان کے آنے پہ انہوں نے ایسا اکرام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا عطا فرمایا۔ مہمان کی مہمان نوازی کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا عطا فرمایا۔ حضرت ربیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ لگا کہ ایک گاؤں کے اندر ایک بکری ہے جس کے 2 تھن ہیں، اور 2 تھنوں میں سے ایک میں شہد ہے اور ایک میں دودھ ہے۔ وہ بکری دودھ بھی دیتی ہے اور شہد بھی دیتی ہے۔ تو فرمایا مجھے بڑا تعجب ہوا، میں بہت زیادہ پریشان ہوا کہ آج سے پہلے تو کبھی ایسی بات نہ دیکھی نہ بات سنی۔ تو آپ کا مزاج عورتوں سے نہ ملنے کا تھا، لیکن آپ بڑے پریشان اور حیران ہو کے اس طرف چل پڑے۔ آپ اس کے گھر پہنچے، گھر جا کے آپ نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ عورت آئی۔ تو وہ اس عورت کو آپ نے کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو بکری ہے وہ ایک تھن کے اندر سے دودھ نکلتا ہے اور دوسرے کے اندر سے شہد نکلتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے اس کو برتن دیا، اس برتن کے اندر اس نے ایک میں دودھ اور ایک میں شہد نکال کے ان کو دیا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، مجھے بھی بتاؤ یہ کس طرح ہوا۔ تو کہنے لگی کہ بقرہ عید آ گئی تو خامد کہنے لگے کہ لاؤ اس بکری کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، اللہ کے راستے میں اس بکری کو قربان کر دیں۔ تو کہنے لگی کہ میں نے انہیں یہ کہا کہ ہمارے پہ قربانی فرض تو ہے نہیں، ہم غریب لوگ ہیں، بچے ہمارے چھوٹے جو ہیں وہ اس بکری سے کھیل وغیرہ لیتے ہیں، تو اللہ کا حکم تو نہیں ہے قربانی کا۔ تو انہوں نے قربانی کو مؤخر کر دیا۔ اس کے خامد نے کہا کہ ٹھیک ہے، قربانی ہمارے پہ فرض تو نہیں ہے، اس کو مؤخر کر دیا۔ تو اگلے دن کیا ہوا؟ اگلے دن ان کے گھر مہمان آ گیا، ان کے گھر اللہ کی رحمت آ گئی، ان کے گھر اللہ کی برکت آ گئی۔ تو وہ بیوی کہنے لگی خامد کو کہ اب مہمان آیا ہے، اب اس مہمان کا کیا کیا جائے؟ گھر میں کھانے کے پینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں سوائے اس بکری کے۔ تو بیوی نے کہا کہ اس کو آپ ذبح کر دو۔ خامد اس بکری کو لے کے برآمدے کے اندر چلا گیا، سائیڈ پر چلا گیا، اور خامد نے کہا بیوی کو کہ تم بچوں کو بہلا پھسلا کے ان کو کسی مشغلے میں مشغول کرو تو میں اتنے میں فارغ ہو جاؤں گا۔ تو کہتی ہے کہ میں بچوں کو لے کے سائیڈ پہ ہو گئی اور خامد نے اس کو چھری پھیر دی بکری کو۔ جب چھری پھیری تو میں بیٹھی تھی برآمدے کے اندر، میں نے دیکھا کہ ہمارے منڈیر کے اوپر بالکل ویسی بکری پھر رہی ہے، بالکل ویسی بکری ہمارے منڈیر پہ پھر رہی ہے، دیوار پہ پھر رہی ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں نے سوچا کہ شاید خامد کے ہاتھ سے وہ نکل آئی ہے، تو میں نے جا کے دیکھا تو خامد اس کی کھال اتار رہے تھے، میرا خامد اس کی بکری کی کھال اتار رہا تھا۔ تو جب وہ سارے فارغ ہوئے، اس معاملے سے فارغ ہوئے، تو بزرگوں کو کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہمان کے اکرام کی وجہ سے ہمیں یہ بکری تحفے میں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہمان کے اکرام کی وجہ سے یہ بکری ہمیں تحفے میں عطا فرمائی۔ یہ وہ بکری ہے جس کے ایک تھن میں دودھ ہے اور دوسرے میں شہد ہے۔ پھر وہ اپنے بچوں کو مخاطب ہو کے اس نے کہا، اے میرے بچوں، یہ بکری دلوں میں چرتی ہے،
اے میرے بچوں، یہ بکری دلوں میں چرتی ہے، اگر تمہارے دل صاف اور پاک رہیں گے۔ اے میرے بچوں، یہ بکری دلوں میں چرتی ہے، اگر تمہارے دل پاک اور صاف رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر تمہارے دلوں کے اندر میل آ جائے گی، کھوٹ آ جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی برکتوں کو ختم فرما دے گا۔ تمہارے دلوں میں جب کھوٹ آئے گا، اللہ برکتوں کو ختم کر لے گا۔ آج میں گھر کی عورتوں کو یہ بات کہتا ہوں اور بڑی کثرت سے کہتا ہوں کہ اگر گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل کرنی ہیں یا کروانی ہیں تو گھروں کے اندر کھانا پکتا ہے۔ میرے ساتھیوں، گھروں کے اندر کھانا پکتا ہے، ہم کیا کریں، 2 فردوں کا کھانا زیادہ پکا لیں، 2 آدمیوں کا کھانا زیادہ پکا لیں اور وہ ان کے گھر بھیجیں۔ میرے ساتھیوں، جب ہم اپنے کھانے میں غربا فقراء کا کھانا نکالیں گے، حصہ نکالیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے رو رہے تھے تو رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا آج 7 دن ہو گئے ہمارے گھر کے اندر مہمان نہیں آیا، کہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ میرے ساتھیوں، جب مہمان گھر کے اندر آئے ہم خوش ہوں اور فرمایا کہ جب مہمان گھر کے اندر آتا ہے، مہمان کی مہمان نوازی جب وہ کرتے ہیں، گھر والے میزبان اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو جب وہ گھر سے چلے جاتا ہے، جب مہمان گھر سے چلا جاتا ہے، اس گھر کے اندر جتنی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں، جتنی آفتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی مہمان کے جانے پہ وہ ساری کی ساری ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، تو میرے ساتھیوں، ہم مہمان کے آنے پہ خوش ہوں اور اس کا اکرام کریں، اس کی مہمان نوازی کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں، رحمتیں نازل فرمائے، تو ہم مہمان کی مہمان نوازی دل جمی سے کریں، خوش سلوبی سے کریں، پھر دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر اللہ کیسے برکتیں عطا فرماتا ہے، کیسے ہمارے گھروں کا نظام اللہ بدل دیتا ہے۔ یہ رزق کی کمی والا مسئلہ سارا ختم ہو جائے گا، سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ تو آپ اس بات کی کوشش کریں کہ جب مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی خوب کی جائے اس کی مہمان نوازی، اور دل سے کی جائے اس کی مہمان نوازی۔ فرمایا جو مہمان کا اکرام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ کھانا کھلاتے ہوئے نیت ہو کہ میں نے اس کو کھانا کھلایا اللہ کی رضا کے لیے کھلایا، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے اس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے دفتروں کے اندر، ہماری فیکٹریوں کے اندر کیسے اپنی برکتیں نازل فرمائے گا۔ ساتھیو، اللہ خرچ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے، روکنے والے سے خوش نہیں ہوتا۔ جو بندہ زیادہ اپنا لوگوں کا اکرام کرے گا، لوگوں کو کھلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس قدر رزق عطا فرمائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھے تو ہم مہمان کی مہمان نوازی کریں، اپنے گھروں کے اندر 1-2 لوگوں کا کھانا زیادہ پکائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے ہمارے اوپر رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا۔ ساتھیو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب کریے، اس کو شیئر کریے اور کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ پھر ملاقات ہوگی۔